کیے گئے جس کی آگاہی آپ لوگوں کو دینی تھی۔ سندھ میں جی گندم جو 2026 کے لیے مجموعی طور پر جو دستیابی ہے وہ 48,40,000 میٹرک ٹن ہے، اور ذخیرہ شدہ گندم کے ذخائر 11,80,000 سے کم ہو کر 7,00,000 میٹرک ٹن رہ گئے ہیں۔ کابینہ کو بریفنگ دی گئی کہ صوبے بھر میں 800 سے زائد غیر مجاز گوداموں کا معائنہ کیا گیا۔ 2,57,738 میٹرک ٹن گندم کو جو ہے حکومت نے وہ ضبط کیا ہے۔ فلار مل کے لیے گندم ذخیرہ رکھنے کی حد 1 ماہ سے بڑھا کر اب 3 ماہ کی منظوری کابینہ نے دے دی ہے۔ فلار مل سے نکلنے والے آٹے کی قیمت 112 روپے فی کلو مقرر کرنے کی شرط عائد کی گئی ہے۔ پاسکو سے 4,150 روپے فی 40 کلو حساب گندم خریدنے کی سندھ کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ پاسکو کو سندھ میں 2,23,445 میٹرک ٹن گندم فراہمی جو ہے وہ یقینی بنائے گی پاسکو ہمیں۔ اس کا جو اہم ایک چیز ہوئی جو اس وقت حالات ہیں ملک کے اکانومی کے، اور اس اکانومی کے حالات میں جس طریقے سے اس وقت مہنگائی ہے، اور سب سے زیادہ جو پستہ ہے وہ پستہ ہے، اور آپ کے پورے پاکستان کی جو میجورٹی ہے وہ جو آپ کی ملک کی اکانومی بھی جو ہے وہ بھی زراعت پیشہ لوگوں کی ہے۔ تو کسانوں کے لیے خصوصی طور پہ جو ہے جو کہ 25 ایکڑ تک کی زمین رکھتے ہیں وہ کاشتکار، ان کے لیے جو ہے وہ ڈی اے پی میں سبسڈی پیکیج کی منظوری دی گئی ہے۔ نئے کسانوں کی رجسٹریشن میں موجودہ رجسٹریشن کو دوبارہ تصدیق بھی منظوری دی گئی ہے، جو آلریڈی ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے۔ عالمی منڈی کے اتار چڑھاؤ کے بوجھ سندھ کے کسانوں پر نہیں پڑنے دیں گے، اس کے لیے کابینہ نے کچھ اہم سٹیپس لیے۔ کوئی 3,13,000 جو ہے وہ کسان ہمارے پاس جو وہ غریب کاشتکار ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں، ان کو 20 ارب روپے کی سبسڈی جو ہے حکومت سندھ اس بار دے رہی ہے۔ لاسٹ ایئر جب ہمارے حالات بہتر تھے سندھ حکومت کے اور بجٹ میں اتنے کٹس نہیں لگے ہوئے تھے تو 45 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی تھی۔ اس بار ہم جو ہے 20 ارب روپے کی سبسڈی حکومت سندھ دے رہی ہے ان غریب کسانوں کو، ان مسکین کسانوں کو، تاکہ وہ اپنی جو کہ ڈی اے پی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ خرید سکیں۔ اس کے لیے حکومت سپورٹ کرے، کیونکہ زراعت کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ ملک کی معاشی بھی ہو، زراعت کا وہ طبقہ، اگر آپ کو خدا نخواستہ آپ اس طبقے کو اگنور کرو گے تو پھر آپ کے لیے فوڈ شارٹیجز جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے انشور کرنا ہے کہ فوڈ کی شارٹیج نہ ہو۔ اس بار بھی جو حکومت سندھ کی جانب سے جو لاسٹ ایئر جو کوشش کی گئی تھی تو ایک بمپر کراپ ہوئی، چلے ٹھیک ہے، اس میں کچھ اسی طرح کی چیزیں ہوئیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ ہولڈرز نے جو ہے وہ گندم خرید کے اپنے پاس رکھ لی، لیکن یہ کہ آج ہمارے ملک میں خدا نخواستہ پورے ملک کی بات کر رہا ہوں کہ گندم کی شارٹیج نہیں ہے، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کے پاس شارٹیج ہے، اس لیے گورنمنٹ جو ہے وہ سیکورٹی کے لیے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اور پنجاب گورنمنٹ اور سارے تھوڑا بہت استاد سندھ گورنمنٹ دے رہی ہے کہ ہم اس کو پاسکو کے ذریعے گندم کو امپورٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے ملک میں موجود ہے، ملک میں شارٹیج نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ آرڈرز ہیں تو ان کے پاس مل کچھ چند مل مالکان ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ مل کر اس طرح کی چیزیں ہیں انوالو، لیکن گورنمنٹ بلکہ آپ کے ملک میں چیز موجود ہے، تو یہ آپ کو خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہے کہ جی کوئی فوڈ کرائسس ہو سکتا ہے۔ اور تمام کامیاب حکومتوں کا یہی ہے کہ جی وہ اس طرح کے احکامات کریں جس سے فوڈ کرائسس نہ ہو۔ اس کے علاوہ سندھ الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی سیپرا جو ہے اس کی بھی چیئرمین اور ممبرز کی جو ہے ان کی مدت پہلے انلمیٹڈ تھی، اس کو 4 سال کی منظوری دے دی ہے۔ ان کے پے اسکیل اور اس کو بھی جو ہے یقینی بنایا گیا ہے۔ جو ایک بہت امپورٹنٹ ہے وہ پروونشل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسسمنٹ سینٹرز جو ہے جو ہمارا محکمہ داخلہ ہے، اس میں سندھ کابینہ نے پفٹیک ہیڈ کوارٹر جدید ڈیٹا سینٹر قیام کی منظوری دے دی ہے۔ پفٹیک کے سینٹر جو ہے وہ اے آئی ہب اور جدید فیلڈ کوآرڈینیشن رومز اس میں قائم کیے جائیں گے۔ پفٹیک کے منصوبے کے لیے کل 44 کروڑ 19 لاکھ روپے کے اضافی فنڈز کی بھی سندھ کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ پفٹیک منصوبے عمل درآمد کے لیے جو وفاقی حکومت کا ادارہ ہے NRTC، اس کو حکومت کے ساتھ مل کر جو اس پہ وہ کام کر رہا ہے اس کی منظوری دی گئی ہے۔ اور پورے سندھ بھر میں مختلف ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہے ایک تو مین ہیڈ کوارٹر کراچی میں پفٹیک کا بن رہا ہے،
اور جو باقی ہر ضلع میں جہاں ڈی سی آفیسز ہیں وہاں پہ پفٹیک کا جو یہ بنے گی، جس میں کرائم کو کنٹرول کرنے میں کافی چیزیں ہو جائیں گی، لوگوں کا ڈیٹا جو ہے وہ اسٹور ہوگا اور حکومتوں کے لیے آسانی ہوگی کہ حکومت جو ہے اس پہ کام کر سکے. جو امپورٹنٹ آج ایک اور میٹر ڈسکس ہوا آپ سندھ کابینہ میں، وہ جو سیلاب متاثرہ ضلع ہیں ان کے لیے ورلڈ بینک کے ساتھ ملا کے ہم جو ایک واش پروگرام کر رہے ہیں، اسٹار واش. اس پروگرام میں 12 سے 15 لاکھ افراد کو پانی اور صفائی کی سہولیات حکومت فراہم کر رہی ہے. اور اسٹار واش پروگرام خیرپور، جامشورو، بدی نوشہرو جو فرسٹ فیز ہے اس میں شروع کیا جا رہا ہے. سیلاب متاثرہ علاقوں میں پانی، صفائی، حفظان صحت انفراسٹرکچر جو ہے وہ 6 سال تک جو ہمارا سندھ پیپلز ہاؤسنگ ایک سیل ہے وہ کرے گا، جس میں 21 لاکھ گھر جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں. 21 لاکھ خاندانوں کے لیے جہاں پہ ہم چیز بنا جائیں. تو اسی میں اب فرسٹ اسٹیپ میں ہم چند ضلع میں وہاں پہ ڈرینیج اور پینے کا پانی اس کو ایشورنس کر رہے ہیں، جو کہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک ریولیوشنری ہے کہ آپ دیہی علاقوں میں جہاں پہ لوگوں کے لیے وہ فیسلٹیز نہیں ہے، پینے کی پانی کی بہت بڑا کرائسس ہے، وہ آپ ان کو فراہم کرنے جا رہے ہو. 193 کلومیٹر طویل 9 کروڑ مٹھی اسلام کو نگر بات چلا جو پبلک ہیلتھ کی جو اسکیم تھی اس کی بھی منظوری دے دی گئی. اس میں ایک منسٹروں کی کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ ننگر پارکر تک جو پانی ہے اس کی مسلسل فراہمی یقینی بنائے. جو ہمارے کچھ آر او پلانٹس مٹھی میں ہیں جو کہ اپنی کیپیسٹی سے کم چل رہے ہیں، ان کی کیپیسٹی بڑھانے کی بھی چیف منسٹر صاحب نے ان کو ہدایت جاری کر دی ہے. اس کے علاوہ جو مین ہماری وہ چیزیں ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پانی کی سپلائی ہے وہ ہم تمام دور دراز علاقوں تک یقینی پہنچائیں. اس کے لیے سندھ کیبنٹ نے جو ہے وہ مین اس پہ اسٹیپس لیے ہیں. تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم تمام جو ہے ہمارے جو کور ایشوز ہیں صوبے کے اس پہ جو ہے ہم اپنا عمل درآمد کریں. شاجد صاحب، یہ آپ نے جیسے بتایا کیبنٹ کا تو بتایا، لیکن سندھ کے لوگوں میں ایک بڑی بے چینی ہے کہ بھائی سندھ کو توڑ کے صوبے بنائے جا رہے ہیں. محسن نقوی نے بول دیا، ایم کیو ایم تو کھل کر میدان میں آئی ہے کہ اب تو صوبے بن کر رہیں گے. اگر مصطفیٰ کمال نے کہا اگر صوبے نہیں بنیں گے تو لوگ ہتھیار اٹھا لیں گے، اس کو کیا کہیں گے؟ 2-3 چیز آپ نے کہی نا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.